السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے غریبوں سے بچا بچا کر فریج میں یا الماریوں میں یا بینکوں میں رکھنے کا نقصان۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھر میں اپنی ضرورت سے زائد کوئی اشیاء مت رکھیں بلکہ غریبوں کو دے دیں۔ صرف 1 منٹ کے لیے آپ لوگ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے زندگی چھین لے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ سامان کس کام کا ہے اور اشیاء کو کیا کرنا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جاتے جاتے بھی ہمیں یہ پیغام دے گئے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، صلاۃ صلاۃ صلاۃ۔ نمبر 2، اور میری امت کے غریب لوگوں کی مدد کرنا، اور میری امت کے غریب لوگوں کی مدد کرنا۔ یاد رکھیں کہ اللہ غریبوں کی مدد کرنے سے مال میں کمی نہیں ہونے دیتا بلکہ اسے بڑھاتا ہے۔ 1 کے بدلے 10 اور 10 کے بدلے 100، اسی طرح بڑھاتا جائے گا۔ یاد رکھیں اللہ پرانا مال نکالنے سے نیا مال دیتا ہے۔ اس میں کتنی بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے یہ آپ نہیں جانتے۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ واقعہ یہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کسی شخص نے گوشت کا ایک ٹکڑا پکڑا ہوا ہدیے کے طور پر پیش کیا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت کھانا مرغوب تھا، اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خادمہ سے فرمایا کہ اس کو اندر رکھ دیں، شاید کسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیں، یعنی کہ کھا لیں۔ خادمہ نے اس کو اندر طاق میں رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک سائل آیا اور دروازے پر کھڑا ہو کر سوال کیا کہ کچھ اللہ کے واسطے دے دو۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ سے اللہ کے نام پر مانگے تو آپ اسے دے دیں، یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اللہ جل شانہ تمہارے یہاں برکت فرمائے گا۔ گھر میں سے جواب ملا کہ اللہ تجھے برکت دے۔ یہ اشارہ تھا کہ کوئی چیز دینے کے لیے موجود نہیں۔ وہ سائل چلا گیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ میں کچھ کھانا چاہتا ہوں، کوئی چیز تمہارے یہاں ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ سے فرمایا کہ جاؤ وہ گوشت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو۔ وہ اندر گئیں اور جا کر دیکھا کہ طاق میں گوشت تو ہے نہیں، سفید پتھر کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے وہ گوشت چونکہ فقیر کو نہ دیا اس لیے وہ گوشت پتھر کا ٹکڑا بن گیا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بڑی عبرت کا مقام ہے کہ ضرورت مند سے بچا کر اور انکار کر کے جو شخص کھاتا ہے وہ اثر و ثمرہ کے اعتبار سے ایسا ہے کہ جیسا کہ پتھر کھا لیا ہو، کہ اس سے اس چیز کا اصل فائدہ حاصل نہ ہوگا بلکہ سخت دلی ہوگی اور منافع سے محرومی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت سی نعمتوں کو کھاتے ہیں لیکن ان سے وہ فوائد بہت کم حاصل ہوتے ہیں جو ہونے چاہیے، اور کہتے ہیں کہ چیزوں میں اصل نہیں رہا، حالانکہ حقیقت میں اپنی نیتیں خراب ہیں۔ اس لیے بدنیتی سے فوائد میں کمی ہوتی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، دینے کی خوب عادت ڈالو اور اس طرح دو کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اگر کوئی مال عطا بھی کر دیتا ہے کسی کو یا دے دیتا ہے ہدیے کے طور پر یا صدقے کے طور پر،
تو وہ 100 بار گنتا ہے اور 100 بار 100 لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے اس کو اس طرح مال عطا کیا ہے، حالانکہ صدقے اور ہدیے میں یہ حکم ہے کہ بائیں ہاتھ والے کو بھی نہ پتہ چلے کہ آپ نے کسی کو صدقہ دیا ہے یا ہدیہ دیا ہے. کسی سے اس کا ذکر نہ کریں تاکہ بائیں ہاتھ والے کو بھی نہ پتہ لگے. فریج میں جمع کر کے مت رکھو کہ کل کام آئے گا، بلکہ اللہ کے بندوں کو خوب کھلاؤ تاکہ کل موت کے بعد اس کا اجر ملے آپ کو. اسی طرح الماریوں میں، بینکوں میں جمع مت کرو، خوب خرچ کرو. اللہ کے بندوں پر اللہ کا دیا ہوا مال خوب لگاؤ. اور صدقہ صرف یہی نہیں ہے کہ بکری یا مرغی دے دی، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں کو دی جائے وہ صدقہ ہے، اور جو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں کو دیا جائے وہ ہدیہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیا جوڑا دیا، آپ اس کا شکر کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ پرانے جوڑے کو صدقہ کر دیں. آپ کے شوہر کے پاس سائیکل تھی، اللہ تعالیٰ نے موٹر سائیکل دے دی، یا موٹر سائیکل تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گاڑی دے دی، تو اس کا صحیح شکر یہ ہے اگر فراہی ہو اور وسعت بھی ہو، پرانی نعمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دے دیں یا دوستوں کو ہدیہ دے دیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیا فریج دیا، 15,000 روپے کا پرانا فریج 1,000 روپے میں بیچ دیا. حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ ماسی کو، گھر کی خادمہ کو، چوکیدار کو یا ملازمہ مزدور کو، کسی کو بھی ڈھونڈیں جس کے گھر میں فریج نہ ہو، اس کو دے دیں. تو جب تک اس کے گھر میں فریج رہے گا اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، آپ کو دعا بھی دیتا رہے گا. اس کے چھوٹے معصوم بچے جب ٹھنڈا پانی پئیں گے تو یہ سب آپ کو سچے دل سے دعائیں دیں گے. اسی طرح کتنے صدمے کی بات ہے کہ بعض عورتیں اپنے پرانے کپڑے، پرانے برتن، یہاں تک کہ گھر میں رنگ کروایا تو رنگ کے ڈبے بھی، یہ سب چیزیں بیچنے کی فکر میں ہوتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں سے ان کو بہت ہی دیا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی یہ سب چیزیں بیچتی ہیں. اگر اس کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کر دیں یا اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگ جن کو ان کی ضرورت ہو، ان رشتہ داروں کو ہدیہ کی نیت سے دے دیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور رشتہ داروں سے محبت بھی بڑھے گی. خرچ کرنے کی سب سے بہتر تدبیر یہ ہے کہ ہر ہفتہ یا 2 ہفتے بعد یا کم از کم 1 ماہ کے بعد اپنی الماری صاف کر لیں. جو چیزیں اپنی ضرورت میں فی الحال نہ ہوں، اس کو فوراً کسی اور کو دے دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے مقدر کا جو آپ کو ملنے والا ہوگا وہ اس کو نہ دینے کی وجہ سے کہیں رک نہ جائے. جب آپ اس کو روانہ کر دیں گے تو ادھر سے ایک کے بدلے 10 ملے گا، پھر آپ 10 خرچ کر دیں گے تو 100، اور پھر اسی طرح بڑھتا جائے گا. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، 1 سے 10، 10 سے 100، اور اس کا انعام بڑھتا ہی چلا جائے گا. یوں سمجھیے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آپ کے پاس امانت ہے، آپ کو تقسیم کے لیے دیا گیا ہے. جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا رکھ لیں، باقی فوراً کسی کو دے دیں. اگر آپ اپنے استعمال میں بھی نہ لا سکیں اور کسی اور کو بھی نہ دیا اور آپ کی موت آ گئی تو آپ سوچ لیں کل بروز قیامت آپ کیا جواب دیں گے. اسی طرح پڑوسیوں کو جو بھی گھر میں پکا ہو اس میں سے کچھ محبت بڑھانے کے لیے اور حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے بھیجنا چاہیے. جیسا کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں کہ سالن میں پانی زیادہ ڈال دو تاکہ اس کا شوربہ زیادہ ہو جائے اور پڑوسی کو دے دو. اس کا فائدہ دوسری حدیث میں گزر چکا ہے کہ وہ محبت کو پیدا کرے گا اور کینہ، حسد و دشمنی کو دور کر دے گا. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ پڑوسیوں کے گھر کھانا بھیجنا یا کسی قسم کا ہدیہ بھیجنا
اس سے ایک تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر عمل ہو جائے گا، دوسرے دو مسلمان خاندانوں میں محبت بڑھے گی۔ ضروری نہیں کہ بریانی ہی پکا کر بھیجیں، بلکہ جو بھی آپ کے گھر میں پکا ہے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بجا لانے کی خاطر بھیج دیں، اور ہم اس بات کو رواج میں ڈالیں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں برکتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی۔ مکہ مکرمہ میں رہنے والے ہمارے ایک دوست کہنے لگے، میں آپ کو یہ واقعہ چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ ہمارے گھر میں الحمدللہ روزانہ دسترخوان پر 3 ملکوں کے کھانے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ایک پڑوسی شامی ہیں اور ایک ہندی ہیں اور میں جو خود ہوں وہ مصری ہوں، یعنی کہ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ تو میرے گھر میں جو بھی پکتا ہے وہاں جاتا ہے اور ان کے گھروں میں جو پکتا ہے وہ بیچتے ہیں، تو ہمارے ہاں 3 قسم کے کھانے جمع ہو جاتے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا ایسا معاشرہ ہو جس میں معاشرے کے افراد گویا ایک خاندان، ایک قبیلہ، ایک کنبہ کے افراد ہوں، گویا ایک ہی ماں ہوا اور ایک ہی باپ آدم کے بیٹے ہوں۔ بھائی چارے کی ایسی فضا قائم ہو کہ پورے محلے اور پورے معاشرے میں محبت، اخلاص، وفا و ایثار اور تعاون و خیرخواہی کی بنیادیں قائم ہوں، اور عدل و انصاف اور مساوات و بھائی چارگی کی فضا اطراف عالم اور تمام سرزمین میں پھیل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلمانوں نے اسلامی اخلاق کا زندہ نمونہ اپنے اخلاق و عادات، چال چلن اور معاملہ و برتاؤ کے ذریعے ہر ذی بصیرت کے سامنے پیش کر دیا ہوگا، تو اس معاشرے میں اگر کوئی کافر آئے گا تو وہ ان حالات کو دیکھ کر اور بالخصوص مسلمانوں کا آپس میں محبت و الفت والا رہن سہن دیکھ کر وہ اس سچے مذہب کو قبول کر لے گا، وہ اس سچے مذہب کو ضرور اپنائے گا اور وہ اس مذہب سے متاثر ہوگا، یعنی کہ لوگوں کی آپس میں محبت، الفت، رہن سہن کو دیکھ کر وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا اور اسلام کے لیے اور اسلام میں اور اپنے دل میں اس کی جگہ بنا لے گا۔ تربیت کرنے اور اس کے علاوہ تربیت کرنے والوں کو جن حقوق کا بہت اہتمام کرنا چاہیے اور بہت خیال رکھنا چاہیے، ان میں سے ایک حق پڑوسی کا بھی ہے۔ لیکن پڑوسی کون ہے؟ ہر وہ شخص جو تمہارے دائیں بائیں اوپر نیچے 40 گز تک پڑوس میں رہتا ہو، لہٰذا یہ سب کے سب آپ کے پڑوسی ہیں اور ان سب کے آپ کے اوپر کچھ حقوق ہیں اور آپ کے ذمہ ان کے کچھ فرائض ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر جو رہتے ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے دائیں جو رہتے ہیں وہ آپ کے بائیں جو رہتے ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں، بلکہ 40 گھروں تک آپ کے پڑوسی ہی ہیں اور ان کے کچھ حقوق آپ پر فرض ہیں۔ پڑوس کی یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا ہے جو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے امام طبرانی نے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں فلاں حضرات کے محلے میں ٹھہرا تھا، ان میں سے سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس سے پہنچی جو مجھ سے سب سے زیادہ قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے اعلان کریں کہ سن لو، 40 گھر تک پڑوسی ہوتا ہے اور جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے ڈرتا رہتا ہو۔ ایک بار پھر میں آپ کو بتاؤں گی، اعلان کیا کہ سن لو، 40 گھر تک پڑوسی ہوتا ہے اور جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے ڈرتا رہتا ہو۔ لہٰذا آپ سب کو چاہیے کہ آپ اپنے تمام جتنے بھی آپ کے پڑوسی ہیں ان کا خاص خیال رکھیں، آپ کے گھر میں جو پکے آپ ان کو پہنچائیں
ان کو دیں، اور یہ نہ ہو کہ آپ کے گھر میں کچھ اسپیشلی پکا ہو، جو بھی پکا ہو آپ دیں۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔